اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم سورہ بقرہ کر رہے تھے، آیت نمبر 57 تک ہم نے کیا تھا۔ اس میں جب موسیٰ علیہ السلام نے، جو ہم نے پہلے پڑھا، ان کو کہا کہ اب تم نے یہ غلطی تو کر چکے ہو، اپنی جانوں پر ظلم تو کر چکے ہو، تو اب اللہ کی شریعت کی طرف آؤ جو اللہ نے کتاب دی ہے، اس میں غور و فکر کرو۔ تو انہوں نے اس کی جگہ ایک شارٹ کٹ لیا، اور ان کو اسٹڈی کرنے کی جگہ انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں مانیں گے آپ کو جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہرہ نہ دیکھ لیں، یعنی جہرا، یعنی ظاہر نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ تو پھر وہی واقعہ ہم نے پڑھا تھا کہ ان کو بجلی کی کڑک نے پکڑا، یعنی مقصد یہ تھا بتانے کا کہ کچھ نہ کچھ حرکتیں کرتے تھے، کچھ نہ کچھ شارٹ کٹس نکالتے تھے۔ اللہ نے فرمایا، کنٹینیو اللہ نے فرمایا ان کے لیے کہ ان کو ہم نے، یعنی کیسے اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں سے نواز رہے تھے، ٹھیک ہے۔ وَظَلَلْنَا، اور سایہ کیا، علیکم تم پر، الغمامہ، بادلوں کا یہ ہم نے پڑھا تھا، اور نازل کیا ہم نے تم پر آسمان، من و سلوہ، کھانے کے لیے بھی من و سلوہ تھا۔ تو اس کا مطلب جو ان کی یہاں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک پورا انتظام کر کے دیا تھا کہ اس کے لیے ان کو محنت بھی نہیں کرنی پڑ رہی تھی، کیونکہ آگے آپ پڑھیں گے کہ ایک بستی میں ان کو ڈالا تو وہیں سے ان کو من و سلوہ بھی ایزیلی مل جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں ظلم کرنا، لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر وہ ظلم کرتے تھے۔ نہیں ظلم کیا ہم نے، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اب آگے ان کا اور ظلم بتائیں گے کہ انہوں نے اور کیا حق مارا تھا۔ وہ اس قلنا، یعنی اللہ نے اوپر فرمایا ہم نے تو سایہ بھی کیا، ہم نے تو من و سلوہ بھی کیا دیا، ہم نے کہا تم مزے سے رہو، جہاں کھانا چاہتے ہو وہاں کھاؤ، لیکن انہوں نے، ہم نے ظلم نہیں کیا، لیکن انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی میرے اور آپ کے ساتھ کچھ برا ہو، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہم کو سب بری چیزوں سے بچائیں، لیکن کبھی بھی کچھ ہوتا ہے تو اللہ نے تو مجھے اور آپ کو بہت نعمتیں دی ہوئی ہیں نا، تندرستی، روٹی، فیملی، ایبیلٹی، سب کچھ دیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم پر مصیبت آتی ہے تو ہم نے ہی کچھ اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے جس کی وجہ سے یہ مشکل آئی ہے۔ اللہ ظلم نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہم تو فوراً کہہ دیتے ہیں نا کہ آزمائش آئی، اللہ تو نیک لوگوں کو آزماتے ہیں، کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ فوراً سے کہہ دیتے ہیں کہ میرے ماں باپ کی نیکی کام آ گئی، میرا کچھ لینا دینا کام آ گیا، اللہ تو آزماتے ہیں، نیک لوگوں پر یہ اللہ کی آزمائش آتی ہے۔ یہ باتیں ہم کو سوٹ نہیں کرتی، کیونکہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کوئی بھی قصے ہم کو بتاتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اس میں سے کچھ سیکھیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے بھی جب غلطی کی اور ان پر مشکل آئی تو فوراً اللہ نے بتایا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آزمائش ہو گئی ہے میری، انہوں نے کہا میں ہی کہیں ظالم ہوں۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں ہی گنہگار ہوں، آپ مجھے معاف نہیں کریں گے تو میرا کیا بنے گا؟ اور اسی طرح اللہ بنی اسرائیل پہ بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ہم نے ظلم نہیں کیا۔ اور قرآن ایک اور چیز بھی کہتا ہے کہ جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہاری اپنی جانوں کی وجہ سے آتی ہے۔ تو یہ سب باتیں مل کر ہم کو قرآن کا ایک اصول پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک ہے، دو چیزیں دی ہوئی ہیں قرآن میں، ایک آزمائش اور ایک گناہوں کی سزا۔ تو ہم تو اپنے لیے گناہوں کی سزا ہی لیں گے نا، کیونکہ ہم تو ہر وقت گناہ کرتے ہیں۔ ہاں کوئی بہت نیک ہے اور اس کو لگتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں اور میں کوئی گناہ کرتا ہی نہیں ہوں، تو وہ اپنے لیے آزمائش لے سکتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو نبیوں کو بھی کہا کہ بخشش مانگو اپنے رب سے، یعنی ہر وقت بخشش مانگنی چاہیے، انسان تو گناہ کر ہی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ انہوں نے خود ظلم کیا ہے، پھر آگے اللہ اور بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا ظلم کیا، کیا حق مارا۔ وہ اس قلنا، جب کہا ہم نے، ادخلو، داخل ہو جاؤ، حاضہ القریہ، اس بستی میں، فکلو، پس کھاؤ، منہا، اس سے، حیث، جہاں سے، تم چاہو، رغدن، مزے سے۔ یعنی یہ بستی تھی، ظاہر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی خوبصورت ایک ان کا علاقہ دیا، اور اللہ نے فرمایا کہ کھاؤ ادھر مزے سے، یعنی من و سلوہ بھی اس میں دیے ہوں گے کہ مزے سے کھاؤ جہاں سے بھی تم چاہتے ہو، اس پوری بستی میں۔
وَادْخُلُوا الْبَابَ اور داخل ہو جاؤ دروازے سے، ایک شرط ان پر لگائی کہ داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ اور کہو حِطَّةٌ، ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو یہ شرط لگائی کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور یہ کہو کہ حِطَّةٌ۔ اب آپ کو یہ ہے کہ حِطَّةٌ کا میننگ کیا ہے، تو دیکھیں آگے ہی پتہ چل رہا ہے کہ نغفر لکم خطایاکم، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہارے خطاؤں کو، نغفر لکم، کم آ رہا ہے نا، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہارے خطاؤں کو، تو اس کا مطلب حِطَّةٌ کا مطلب ہے ہمیں معاف کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے کہا ہم بھی معاف کر دیں گے، کیونکہ پہلے ہی وہ بہت سارے گناہ تو کر چکے تھے۔ اب اللہ ایک ان کو نیا سٹارٹ دے رہے تھے کہ جاؤ اب آرام سے رہو، اس میں مزے سے کھاؤ پیو، اللہ نے تم کو ہر چیز کا ایک پیاری جگہ دی رہنے کے لیے، بس یہ کرنا کہ داخل ہوتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے جانا، اور حِطَّةٌ کہنا جس کا میننگ ہے کہ ہمیں معاف کر دیں۔ اللہ نے کہا ہم بھی بخشش کر دیں گے تمہارے لیے اور تمہاری خطاؤں کو، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور ہم مزید دیں گے محسنین کو، یعنی جو جتنا خوبصورت اسٹائل میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرے گا اللہ اس کو مزید دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ محسنین کو مزید دینے کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا، آگے ان کی بات پڑھیں کہ انہوں نے کیا کیا، کہ اللہ نے جو ان کو بات کہی تھی کہ تم یہ کہنا، انہوں نے فَبَدَّلِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس بدل دی ان لوگوں نے بات، وہ لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، دیکھیں واپس اللہ ان کا بتا رہے ہیں، اوپر آپ کے بتایا کہ ہم نے نہیں ظلم کیا، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا، یہاں بھی آپ دیکھو کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بدل دی انہوں نے، ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا، بات قولاً، بات بدل دی، غیر الذی قیل، وہ جو نہیں کہی گئی تھی ان کے لیے، یعنی بات وہ جو کہی گئی تھی اس کے علاوہ ایک دوسری بات انہوں نے کر دی، یعنی اپنی مرضی سے ٹیڑھ مڑیر کر دیا۔ یعنی اتنا آپ سوچو، یہ وہ قوم تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی قید سے چھڑایا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، انہوں نے اپنے سامنے معجزہ دیکھا، کیسے اللہ نے اس معجزے میں ان کو بچایا، اور کیسے اس میں فرعون جیسا طاقتور بادشاہ، یعنی کوئی عام آدمی نہیں، ایک طاقتور بادشاہ جس کی اتنی بڑھتی سلطنت تھی، اس طرح برباد ہوا کہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو مانتا ہوں، لیکن اللہ نے فرمایا اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب سوچو وہ برباد ہوا، لیکن پھر بھی نہ ان کو کوئی لحاظ ہے، نہ کوئی شکر گزاری ہے، اور نہ ہی ان کو قدر ہے، اور نہ ہی ان کو اللہ سے کوئی ڈر ہے۔ اب سوچو کہ یہ اس طرح کے لوگ ہیں تو بالکل ایگزیکٹلی ہم بھی ایسے ہی لوگ ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کے نام پر یہ ملک لیا، اور یہاں پر اتنے شرک کرتے ہیں، اتنے شرک کر رہے ہیں کہ حد نہیں ہے، کہ ہم کیا اللہ تعالیٰ کی ناقدری کر رہے ہیں، کیا ناقدری کر رہے ہیں، یعنی ہم کو اللہ پورے ہی نہیں پڑھتے، اور اس پیارے نبی کے نام کے ساتھ بھی ہم شرک کرتے ہیں، جو نبی ہمیں ساری زندگی اس پر لگا دی انہوں نے کہ لا الہ الا اللہ بتانے میں اپنی امت کو انہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی، اتنے پیارے نبی ہمارے، ورنہ کس کو دل نہیں چاہتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لے کہ وہ ہمیشہ اور ہمیشہ رہیں گے، کیا ہمارا دل نہیں چاہتا؟ لیکن اللہ نے قرآن سے بتایا کہ کوئی بھی حی القیوم نہیں ہے، اور ہمارے نبی نے وہ بات ہم تک پہنچائی، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پسند کریں گے جب ہم اس طرح کی باتیں کیا کریں گے؟ تو اب سوچو ہم اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں کہ نبی کے نام کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، ہم کو بالکل قدر نہیں رہی، ہم کو بالکل ڈر نہیں لگ رہا، ہم کو بالکل کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، جیسے کہ ان کو نہیں تھی۔ ہم وہی تعویذ بندانے چلے جاتے ہیں، دم کے ہوئے پانی لینے چلے جاتے ہیں، کسی سے منت مانگنے چلے جاتے ہیں، ہم کسی سے دعا کروانے چلے جاتے ہیں، بھئی یہ سب شرک کر رہے ہیں ہم لوگ، ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں،
اور شرک بہت بڑا گناہ ہے، اس پر ہم کو ہر وقت بات کرنی چاہیے۔ اللہ بھی بار بار کہہ رہے ہیں انہوں نے ظلم کیا، ایک تو شرک کیا اور دوسرا ظلم کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کرنا، یعنی تم اللہ کا حق مارتے ہو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اللہ کا حق مار رہے ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ دیکھو کہ اللہ کی کتاب میں یہ وہی قوم ہے جس کے بارے میں سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ قوم تھی جس کے اوپر فرعون نے بہت عذاب کیا تھا، عذاب ڈالا تھا۔ ہم نے ان کو بہت کچھ دیا، اس لیے دیا کہ انہوں نے بہت عذاب سہا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت خوشیاں دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بہت دفعہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی اچھی فیسلٹیز کے ساتھ رکھا، لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، اور وہ وہاں سے فارغ ہوتے ہی ہوئی، یعنی ظلم سے فارغ ہوتے ہی یہ سب بھول گئے، اللہ کے سارے احسانات بھول گئے، بالکل ہماری طرح۔ دیکھیں میں بار بار آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ قصے جو ہیں وہ ہم کو مزے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں دیے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سمجھایا ہے، نصیحت دی ہے کہ دیکھو یہ اس طرح کے لوگ تھے اور تم بھی اس طرح کے ہو، اور ان کا انجام کیا ہوا اور تمہارا انجام دیکھ لو پھر کیا ہوگا اگر تم بھی ان کے راستے پر چلو گے۔ دیکھیں آدم علیہ السلام نے غلطی کی، یونس علیہ السلام سے ہوئی، اللہ کو یہ شوق نہیں تھا ہم کو بتانے کا کہ نبیوں سے غلطیاں ہوئیں تو میں نے ان کو سزائیں دی؟ نہیں بتاتے تو کیا تھا، کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو یہ بات بتانے کی؟ لیکن اللہ یہ ہم کو بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی اللہ کا حکم نہیں مانے گا، وہ بڑے سے بڑا شخصیت ہوگی لیکن اس کو سزا ملے گی۔ اور نبیوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تو بہت بڑی پوسٹ پر ہیں، ہم کو کیسے سزا مل گئی، بلکہ انہوں نے فوراً توبہ کر لی، یعنی ان کی عاجزی دیکھیں۔ اور میں اور آپ کس غرور میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں تو بچا لیے جائیں گے، جہنم میں ڈالے ہی نہیں جائیں گے۔ یہ خوش فہمیاں جو ہم نے خود پال لی ہیں، جس کا کوئی تعلق قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نہیں ہے، تو پھر اسی دھوکے میں اگر رہنا ہے تو پھر برے انجام کے لیے بھی میں اور آپ تیار رہیں، کیونکہ وہ نبیوں کو بھی ایک معمولی غلطی پر سزا ملی، جو انہوں نے اتنی محنت کی تھی اللہ کے لیے۔ اور یہ جو بات آ رہی ہے نا کہ انہوں نے اس بات کو اس جگہ سے بدل دیا، جنہوں نے ظلم کیا تھا، حق مارا اللہ کا، بات کو دوسری بات سے قیل لہم جو کہی گئی تھی ان کے لیے، تو ہم نے کیا کیا باتیں بدل لی؟ ہم نے دین کا پورا شرازہ بدل لیا، ہم نے پتہ نہیں کن کن کی دکانیں لوگ چمکا کے بیٹھ گئے، فتووں کی دکانوں کی بھرمار ہے، جھوٹی باتوں کی، جھوٹے قصوں کی کتابوں کی بھرمار ہے، پتہ نہیں کیا کیا طریقے نکال لیے کہ وظیفہ جا کے پوچھ لو، دم کے ہوئے پانی پی لو، تعویذ باندھ لو، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہم نے کر لی اپنے دین کے اندر، اور کیا جھوٹی باتیں قرآن کی ہم نے کر لی، اور کیا جھوٹ ہم بولتے ہیں بڑے دھڑلے سے دین کے بارے میں، ہم کو ڈر بھی نہیں لگتا۔ اتنی بڑی آیت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے بھی اس قرآن میں کچھ ایڈیشن کیا تو آپ کا بھی دایاں ہاتھ پکڑ کر آپ کی بھی شہرت کو کاٹ دیں گے۔ تو نبی کو یہ کام کرنے والے نہیں تھے، لیکن اللہ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر یہ نبی بھی اللہ نہ کرے یہ کام کرے نا تو ان کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوگا، یعنی اللہ کی کتاب میں، اللہ کے حکم میں، اللہ کی شریعت میں کسی بھی اور بات کو اگر شامل کیا اور اس کو دین کا درجہ دیا تو اتنی بربادی ہوگی کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ یہ اللہ نے ہم کو قرآن سے آیتیں بتائی ہیں، یہ ہم نے خود گھڑ نہیں لی ہے۔ تو اللہ کی بات کو انہوں نے بدل دیا اس جگہ سے، تو ہوا کیا؟ دیکھیں ہوا کیا کہ اللہ کی بات کو انہوں نے بدل دیا، جو اللہ نے بات کہی تھی، یعنی یہ اتنے، میں تو کیا بولوں گی، ہماری طرح یہ اتنے ناقدرے تھے کہ اللہ کے احسانات در احسانات، یہ کوئی عجیب سی قوم نہیں ہم کو لگے، ہم بالکل ایگزیکٹلی ہیں۔ ہم صبح سے احسانات گننا شروع کریں نا، ابھی سے لے کر صبح تک، تو ہماری کاؤنٹنگ ختم ہو جائے، وہ جو آتا ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمتوں کا۔
تم شکر ادا کرو گے؟ کون سی جھٹلاؤ گے؟ کس کس کی ناقدری کرو گے؟ اور اس کا میں اگر اپوزٹ سینٹینس لوں کہ کس کی تم شکر گزاری کرو گے؟ اتنا اللہ نے مجھ پر اور آپ پر احسانات کیے. جب یہ میری فیملی میں ہی جو کسی کے ساتھ ہوا کہ اس کا جو کھانے کی ہماری نالی ہے نا وہ اس کی ویک ہو گئی، اور جب وہ کھانا کھاتے تھے تو بالکل کھانے کی نالی کے برابر میں ہی سانس کی نالی ہے، لنگس کی. ٹھیک ہے، لنگس کی ہے. تو اگر لنگس میں کھانا چلا جائے نا ذرا سا بھی، تو وہ لنگس ایسا انسان مر جاتا ہے، کیونکہ لنگس میں کچھ بھی جمع نہیں ہو سکتا، کیونکہ لنگس ہی بلڈ کو پیوریفائی کرتی ہے، اسی سے ہم پیور سانس لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سانس بھی سارا لنگس سے ڈپینڈ کرتا ہے. تو اگر وہ بھر جائے نا ادھر کوئی بھی چیز، جیسے نمونیا میں کیا ہوتا ہے، پورا اس کے اندر سردی بڑھ جاتی ہے، بلغم بڑھ جاتا ہے، چیسٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، تو لوگوں کی کیا پرابلم ہو جاتی ہے. ڈبل نمونیا میں کیوں ڈیتھ کا مسئلہ ہوتا ہے؟ کیونکہ جگہ ہی نہیں ہوتی کہ وہ بلڈ کو پیور کرے اور انسان سانس لے. لیکن آپ دیکھو کہ اللہ نے یہ بالکل برابر میں بنائی ہے. مجھے تو کبھی اتنا سائنس اس کا پتہ ہی نہیں تھا، بس یہ پتا تھا کہ یہ یہاں ہے، یہ یہاں ہے. جب پتہ چلا کہ یہ بیماری ہوئی ہے اور ان کو نہ آپ بالکل لکوڈ کھانا دے سکتے تھے اور نہ ہی پورا سالڈ، ان کو ہر کھانا میڈیم کر کے دینا تھا، حتیٰ یہاں تک کہ پانی بھی گاڑھا کر کے دینا تھا جب تک ان کا یہ صحیح نہیں ہو جاتا. میں اتنا تھینکفل ہوئی ہوں نا کہ آپ سوچو میں اور آپ کھا لیتے ہیں، ہم کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کیا سسٹم چلا رہے ہیں. اور جس کو یہ بیماری ہوتی ہے نا اس کو پتہ چلتا ہے کہ کتنا اللہ نے مجھ پر رحمت کی ہوئی تھی کہ میں آرام سے کھا لیتی تھی. اور اب جو بیمار ہوا اس کو اتنی مشکل ہو رہی ہے کہ پانی بھی گاڑھا کر کے پینا پڑتا ہے. آپ سوچو گاڑھا پانی کسی کو اچھا لگے گا وائٹ پاؤڈر والا؟ لیکن آپ دیکھو وہ کرنا پڑتا ہے. ہم اتنی ناقدری کرتے ہیں اللہ کی، ہم کو احساس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کیا دے رہے ہیں اور کیا میکینزم اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بنایا ہے. ہم سوچ کے دنگ رہ جائیں. یعنی یہ شان ہے اللہ کی، یہ عظمت ہے، لیکن ہم بالکل ہی بے قدرے لوگ ہیں. ہماری ہمت کیسے ہوتی ہے اللہ کی شریعت میں ایڈیشن کرنے کی؟ ہم بڑے کیسے بن جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے، اور کم از کم اللہ ہم کو حق بتا دیجئے. جیسا کہ یہ کتاب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا تھا، جیسا انہوں نے دین کو سمجھا تھا نا، اللہ جی ویسے آپ ہم کو اس کو سمجھا دیجئے. تو آپ دیکھو انہوں نے کیا کہا کہ ان کو ڈر بھی نہیں لگا، انہوں نے اس بات کو اس کی جگہ سے بدل دیا. اور اللہ کہہ رہے ہیں فَأَنزَلْنَا، بس نازل کیا ہم نے عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر، ظلموا، دیکھیں کتنی بار آ رہا ہے ظلموا. اور ظلموا کا مطلب ہوتا ہے حق مارنا. انہوں نے اللہ کا حق مارا تھا. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کا حق مارنا. اللہ کی بات نہیں ماننا، اللہ کا حق مارنا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اللہ نے پھر فرمایا کہ ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، رجزن، عذاب، من السماء، آسمان سے، بما کانوا یفسقون، اس سبب سے جو تھے وہ فسق کرتے تھے، وہ گناہ کرتے تھے. آپ دیکھیں پیچھے اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ ہم نے اس کو معاف کر دیا ان لوگوں کو. لعلکم تشکرون، لعلکم تہتدون، لعلکم تشکرون، بار بار آیا کہ شاید کہ یہ قدر کریں، شاید کہ یہ ہدایت پالیں، شاید کہ یہ قدر کریں. لیکن انہوں نے نہیں کی. اللہ نے یہاں پر جب انہوں نے اللہ کی بات بدل دی نا، تو اللہ نے ان کو آسمان سے عذاب بھیجا. اور آپ پڑھیں گے موسیٰ علیہ السلام کے قصوں میں کہ ان کو خون کا، ان کو بہت سارے عذاب آئے، کیونکہ یہ اتنے اللہ کی ناراضگی مول لیتے تھے. اور ہمارے پاس بھی جو یہ عذاب آ رہے ہیں نا، جو ہماری سچویشن ہے نا آج، وہ ہم سب کی غلطیوں کی وجہ سے ہیں. ہم اتنے ناقدرے لوگ ہیں، اتنے ناقدرے. اور سب سے زیادہ اگر ہم ناقدری کرتے ہیں نا، وہ اللہ کی ذات کی ہے. مجھے تو یہ وہ آیت یاد آتی ہے کہ اللہ جو فرماتے ہیں کہ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ، نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی جیسا کہ حق تھا اس اللہ کی قدر کرنے کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی قدر کرنے والا بنائے. انشاءاللہ پھر کنٹینیو کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون،
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔